بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ناظرین، حاضر خدمت ہے آپ کا میزبان عبدالقدوس راولپنڈی اسلام آباد اور عالمی حالات و واقعات کے ساتھ۔ ناظرین، دارالحکومت اسلام آباد میں یہ خبر آج بڑے افسوس اور دکھ کے ساتھ سنی گئی ہے کہ اسرائیل نے آج رات جو گزری ہے وہ شام پر حملہ کر دیا ہے اور اس کا سرحدی شہر اس پر قبضہ کر لیا ہے اور بڑی تیزی سے اسرائیلی فوج آگے بڑھ رہی ہے۔ یہ کیا معاملہ ہے؟ شام کتنے ٹکڑوں میں تقسیم ہونے والا ہے اور اس کی وجہ کیا ہے کہ شام اس عبرتناک انجام سے دوچار ہونے جا رہا ہے؟ پہلے ایک طویل خانہ جنگی کا شکار ہوا اور آخر کار اب اس کے حصے بکھرے ہونے جا رہے ہیں۔ یہ ہر اس ملک کے لیے ایک سبق ہے جس کے حکمران اپنے عوام سے لڑتے ہیں اور انہیں بندوق کے زور پر غلام بنا کر رکھتے ہیں، اور پھر آخر کار ایسے ممالک بیرونی طاقتوں اور ہمسایہ ممالک کی شکار گاہ بن جاتے ہیں۔ اگر پاکستانیوں نے، پاکستان کی سیاسی جماعتوں نے، پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ نے، پاکستان کے اداروں نے اور پاکستان کے عوام نے اس سے سبق حاصل نہ کیا تو خدا نخواستہ ہمیں بھی ایسے ہی افسوسناک انجام سے دوچار ہونا پڑ سکتا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ خود آگ کی بھٹی میں جلنے سے بہتر ہے کہ جو پہلے جل رہے ہوتے ہیں ان کے تجربے سے سبق حاصل کیا جائے۔ جو شام ہے وہ اس خانہ جنگی میں جل رہا ہے۔ 55 سال وہاں اسد خاندان کی حکومت رہی۔ پہلے حافظ الاسد نے 28-30 سال حکومت کی اور پھر 22-24 سال اس کے بیٹے بشار الاسد نے حکومت کی، اور اپنے جو مخالفین ہیں انہیں بندوق کے زور پر انہوں نے غلام بنائے رکھا، بندوق کے زور پر حکمرانی کی، اور نتیجہ پھر آخر میں کیا نکلا کہ پھر انہیں بندوق کے زور پر ہی اقتدار سے الگ کیا گیا ہے، اور جو اسد خاندان ہے وہ ملک سے فرار ہو کر روس پہنچ گیا ہے۔ ترکی اور امریکہ کی حمایت یافتہ سابق القاعدہ نے صدر بشار الاسد کا تختہ الٹنے کے بعد دمشق کا کنٹرول سنبھال لیا ہے، اور اس خانہ جنگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیل کی فوج جنوب مغربی شام میں داخل ہو گئی ہے، اور اس نے اعلان کیا ہے کہ وہ اسرائیلی سرحد پر شامی فوج کے ہتھیاروں کے ذخیروں پر فوری قبضہ کرنا چاہتی ہے تاکہ یہ ہتھیار سابق القاعدہ کے ہاتھ نہ لگیں، جس نے اپنے جہادی کمانڈر ابو محمد الجولانی کی قیادت میں دارالحکومت دمشق پر قبضہ کر لیا ہے کل ہی۔ ناظرین، ابو محمد الجولانی نے دیگر جہادی تنظیموں سے مل کر صرف 11 دن میں شام کی حکومت کا تختہ الٹا ہے۔ اس کی اصل وجہ یہ ہے کہ مشرق وسطیٰ میں جاری جنگ میں غلط حکمت عملی اختیار کرنے کی وجہ سے ایرانی مزاحمتی نیٹ ورک اسرائیل کے ہاتھوں تباہ و برباد ہو گیا ہے، اور خطے میں ترکی اور سعودی عرب کا کردار دوبارہ اہم ہو گیا ہے، اور یہ جو نئی جہادی قوتیں شام میں اب برسر اقتدار آئی ہیں وہ بالواسطہ یا براہ راست یا خفیہ طور پر وہ سعودی عرب کے ساتھ، وہ ترکی کے ساتھ، وہ قطر کے ساتھ، متحدہ عرب امارات کے ساتھ اور امریکہ کے ساتھ رابطے میں ہیں۔ اور ذرائع کا یہ کہنا ہے کہ امریکہ نے جو شام کے صدر بشار الاسد ہیں اس کے جرنیلوں کو خرید لیا تھا، اس لیے بشار الاسد کی فوج کی طرف سے کوئی مزاحمت نہیں کی گئی، اور وہ تمام جرنیل جو اپنے خاندانوں کو لے کر ملک سے فرار ہو گئے، جو امریکہ سے ملے ہوئے تھے، اس کے بدلے میں یقیناً انہیں سیاسی پناہ مل جائے گی۔ لیکن کیسا افسوسناک انجام ہے اس ملک کا جو پاکستان کا ایک بہت اچھا دوست تھا، اور 1974 کی عرب اسرائیل جنگ میں پاکستانی فضائیہ نے شام کی جا کر مدد بھی کی تھی، یہ آپ اور ہم سب جانتے ہیں۔ ناظرین، بشار الاسد کے بارے میں پہلے خبر آئی تھی کہ وہ فرار ہونے کی کوشش میں طیارہ حادثے میں مارے گئے ہیں، لیکن اب روس کی وزارت خارجہ نے ان کے بحفاظت ماسکو پہنچنے کی تصدیق کر دی ہے، اور یہ کہا ہے کہ وہ اپنے خاندان کے ساتھ محفوظ ہیں اور اس وقت ماسکو میں مقیم ہیں۔ ناظرین، اسرائیلی حملے کے حوالے سے
پوری تفصیل بیان کرنے سے پہلے ہم اپنے نئے آنے والے دوستوں کو یاد دلانا چاہتے ہیں کہ وہ اپنے اس چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن ضرور دبا دیں تاکہ ہماری نئی آنے والی ایسی ہی ایکسکلوسیو اور ریسرچ بیسڈ ویڈیوز آپ کو بر وقت ملتی رہیں اور کوئی اہم ویڈیو آپ کی نظروں میں آنے سے رہ نہ جائے۔ ناظرین، اسرائیلی فوج اتوار اور سوموار کی درمیانی رات جنوب مغربی شام پر حملہ آور ہوئی، اور اس وقت جب ہم یہ ویڈیو بنا رہے ہیں اس نے شام کے سرحدی شہر کینترا پر قبضہ کر لیا ہے اور بڑی تیزی سے آگے بڑھ رہی ہے، کیونکہ شامی حکومت ختم ہو چکی ہے۔ شامی فوج کے جو افسران ہیں وہ ملک سے فرار ہو چکے ہیں یا گھروں میں جا کر روپوش ہو گئے ہیں، اس لیے شامی فوج موجود نہیں ہے سرحدوں پر، اور اس غیر موجودگی کا فائدہ اٹھاتے ہوئے اسرائیلی فوج نے اچانک حملہ کیا ہے اور بغیر کسی مزاحمت کے وہ تیزی سے آگے بڑھتے ہوئے جنوبی شام کے پورے بفر زون پر قبضہ کرنے جا رہی ہے۔ ناظرین، مقبوضہ گولان پر 1974 میں قبضے کے بعد پہلی بار اسرائیلی فوج شام میں داخل ہوئی ہے۔ گولان کی پہاڑیوں پر 1974 کی عرب اسرائیل جنگ میں اسرائیل نے قبضہ کیا تھا، اور اس وقت یہ تازہ ترین رپورٹ عرب میڈیا یہ دے رہا ہے کہ اسرائیلی فوج نے شام کے تمام اپنے مفتوحہ علاقوں میں کرفیو نافذ کر دیا ہے، اور مقامی لوگوں کو حکم دیا گیا ہے کہ وہ اپنے گھروں کے اندر ہی رہیں۔ اسرائیلی وزیر اعظم بنجمن نیتن یاہو نے کہا ہے کہ وہ شام کی جہادی تنظیم کو اپنی سرحد پر طاقت پکڑنے نہیں دے گا، اس لیے وہ شام اور اسرائیل کے درمیان قائم پورے بفر زون پر قبضہ کر کے اسے اسرائیل کے کنٹرول میں لے رہے ہیں۔ ناظرین، بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد شام اب عملاً 5 حصوں میں تقسیم ہونے جا رہا ہے۔ بہت افسوسناک خبر ہم آپ کے ساتھ شیئر کر رہے ہیں کہ بشار الاسد حکومت کے خاتمے کے بعد شام اب عملاً 5 حصوں میں تقسیم ہونے جا رہا ہے۔ ایک جو حصہ مرکزی شام ہوگا جس میں دمشق، حلب اور بڑے اہم شہر شامل ہوں گے، اور یہ ابو محمد الجولانی جو سابق القاعدہ لیڈر ہیں وہاں پر ان کی حکومت ہوگی۔ شمال مشرقی شام پر خود مختار کردستان قائم کر دیا گیا ہے، جو پچھلے کچھ عرصے سے بطور خود مختار علاقے کے قائم ہے، اور یہ بھی ممکن ہے کہ وہ آزادی کا اعلان کر دے اور پھر ایک آزاد کردستان ریاست قائم ہو جائے۔ جنوب مغربی شام پر جہاں پر آج رات اسرائیل نے حملہ شروع کیا ہے، یہ سارا ایریا جو گولان کی پہاڑیوں سے آگے ہے، یہاں پر اب اسرائیل قبضہ کر لے گا۔ یہ تیسرا حصہ ہوگا جو حصے بکھرے ہونے پر شام کا ایک الگ انتظام میں چلا جائے گا، بلکہ یوں کہیں کہ سیدھی سادی بات ہے کہ اسرائیل کے قبضے میں چلا جائے گا۔ مغربی شام پر جو روس کے حامی گروپ ہیں اور جو علوی قبیلے کے لوگ ہیں جو بشار الاسد کا قبیلہ ہے، وہاں پر ان کی حکومت رہے گی، اور مشرقی شام پر جو امریکہ کی حامی جہادی تنظیمیں ہیں ان کی حکومت قائم ہو جائے گی۔ یہ جو ناظرین سابق القاعدہ ابو محمد الجولانی کی ہے، یہ جولان کی پہاڑیاں ہیں جنہیں ہم گولان کی پہاڑیاں کہتے ہیں، تو یہ اسی حوالے سے ابو محمد کا چونکہ آباء و اجداد کا تعلق گولان کی پہاڑیوں سے تھا، اس لیے انہیں الجولانی یا الگولانی بھی کہتے ہیں۔ اسی گولان کے یا جولان کی پہاڑیوں کے حوالے سے جو ہمارے بر صغیر میں بھی گھرانے ہیں، سید گھرانے، وہ گیلانی یا جیلانی کہلاتے ہیں، یہ آپ جانتے ہیں۔ اور جو بہت بزرگ ہستی ہیں حضرت عبد القادر جیلانی، ان کے آباء و اجداد بھی اسی خطے سے تعلق رکھتے تھے جو 1974 میں اسرائیل کے قبضے میں چلا گیا تھا۔ یہ بنیادی طور پر شام کا ایریا ہے۔ ناظرین، جو ابو محمد الجولانی ہیں انہوں نے 9/11 کے بعد
عراق جا کر ابو مصعب الزرقاوی کی القاعدہ میں شمولیت اختیار کر لی تھی، اور پھر وہاں پر انہوں نے امریکی افواج کے خلاف طویل جنگ لڑی۔ اس کے بعد جب ابو مصعب الزرقاوی شہید ہو گئے اور القاعدہ وہاں پر بکھر گئی، تو اس کی جگہ پر اسرائیل اور امریکہ نے داعش قائم کی، اور اس کی سربراہی ابو بکر البغدادی کو دے دی گئی۔ ابو بکر البغدادی کی پھر بیعت نہیں کی ابو محمد الجولانی نے، اور وہ واپس شام آ گئے، اور یہاں پر شام میں مختلف عسکری تنظیموں میں نصرہ فرنٹ ہے اور دیگر جو تنظیمیں ہیں وہ ان کا حصہ رہے، اور آخر کار حیات التحریر الشام یا حیت التحریر الشام، یعنی شام کی آزادی کی جنگ لڑنے والی ایک فورس جو قائم ہوئی مختلف جہادی تنظیموں نے ملا کر، یہ اس میں شامل ہو گئے، اور آخر کار ترقی کرتے کرتے اس کے سربراہ بن گئے۔ القاعدہ کا یہ سابق ونگ ہے ناظرین، حیات التحریر الشام، اسے ہم شامی طالبان بھی کہہ سکتے ہیں۔ یہ جنگجو گروپ ہے، ترکی اس گروپ کا اس وقت سرپرست ہے، اور خیال یہ ہے کہ اسے امریکہ اور اسرائیل کی خفیہ سرپرستی بھی حاصل ہے۔ یوں شام میں روس اور ایران کو بدترین شکست ہو گئی ہے، اور صرف شام میں نہیں ہوئی بلکہ پورے خطے میں ہو گئی ہے۔ اسرائیل نے پہلے غزہ پر قبضہ کیا، اس کے بعد جنوبی لبنان، اور لبنان سے اور بیروت سے جو ایران کا حامی گروپ تھا حزب اللہ، اس کو تاخت و تاراج کیا، اور اب جو تیسرا حملہ اس نے شام پر کر دیا ہے۔ شام میں جو اتحادی حکومت تھی بشار الاسد کی، ایران اور روس کی، وہ ختم ہو گئی ہے، اور جو امریکہ کے اتحادی گروپ ہیں اور براہ راست اسرائیل اس علاقے میں داخل ہو گیا ہے۔ تو یوں سمجھ لیں کہ مسلمان شکستوں پر شکستیں کھا رہے ہیں، اور ایک کے بعد ایک علاقہ اسرائیل کے تسلط میں جا رہا ہے۔ اور اس کی وجہ کیا ہے؟ اس کی وجہ ناظرین یہ ہے کہ مسلمانوں نے آزمائش کی گھڑی میں غزہ کے مسلمانوں کو تنہا چھوڑ دیا، اور ان کا قتل عام کیا گیا، ان کو کچل دیا گیا، اور 50-60 ہزار مسلمان شہید کر دیے گئے، 1.5 لاکھ کے قریب شدید زخمی ہوئے، اور 20 لاکھ کے قریب بے گھر کر دیے گئے، اور پورا عالم اسلام بے حسی سے یہ تماشا دیکھتا رہا۔ اور جس ایران نے اور ایران کی مزاحمتی قوتوں نے غزہ کے اور حماس کی سرپرستی کی تھی، وہ اس اہم موقع پر ان کا ساتھ نہ دے سکے، اور انہوں نے سوچا کہ شاید اسرائیل صرف غزہ پر حملہ کر کے یا حماس کو تباہ کر کے پھر چپ کر کے بیٹھ جائے گا اور ہم بچ جائیں گے۔ اگر وہ اس وقت ساتھ دے دیتے جب ابھی حماس کے ساتھ جنگ شروع ہوئی تھی، اور یہ ساری جنگ جو اب لبنان میں لڑی جا رہی ہے، جو اب شام میں لڑی جا رہی ہے، وہ اسے غزہ میں ہی لڑ لیتے، ایرانی مزاحمتی جتنا بھی نیٹ ورک تھا، تو شاید آج مسلمانوں کو یہ دن نہ دیکھنا پڑتا۔ ہم کہہ سکتے ہیں کہ ایران کی ایک اسٹریٹجک غلطی ہے، جس کا خمیازہ اب پورے مشرق وسطیٰ کو جھیلنا پڑے گا۔ مشرق وسطیٰ میں ناظرین ایران کے اثر و رسوخ کے لیے یہ ایک بہت بڑا جھٹکا ہے، اور خیال اب یہی ہے کہ شام بھی اب لیبیا کی طرح تقسیم ہو جائے گا۔ یہ تقسیم کس طرح ہوگی یہ ہم نے آپ کو بتا دیا۔ شام بھی اب ہاتھ سے نکل گیا ہے عملی طور پر، اور اس کے مخصوص حصوں میں مختلف جہادی تنظیموں کے اپنے اپنے مقامی حکومتیں قائم ہو جائیں گی۔ یہ وہی منظرنامہ ہوگا کہ جب روس افغانستان سے نکلا تھا، جو افغانستان کی صورتحال تھی کہ کہیں شمالی اتحاد کی حکومت تھی، کہیں شیعہ کی حکومت تھی، کہیں اسماعیل کی ہرات میں حکومت تھی، کہیں حکمت یار کی حکومت تھی، تو اس طرح اس وقت شام بھی اسی صورتحال سے دوچار ہونے جا رہا ہے۔ کیا شام دوبارہ متحد ہو سکتا ہے؟ یہ اب وقت ہی بتائے گا، لیکن اس سارے معاملے میں پاکستان کے لیے سب سے بڑا سبق ہے کہ یہاں بھی 40 سال سے 2 خاندان، بھٹو خاندان اور شریف خاندان برسر اقتدار ہیں، لیکن وہ عوام کی حمایت کھوتے جا رہے ہیں، اور زبردستی یعنی گن پوائنٹ پر ان کی حکومت کو برقرار رکھنے کی کوشش ہو رہی ہے۔ 26 نومبر کو جو کچھ اسلام آباد میں ہوا، اب یہ سلسلہ مزید آگے بڑھایا جا رہا ہے، اور آپ دیکھ رہے ہیں کہ کس طریقے سے
مزید گرفتاریاں، مزید آپریشن، مزید سختی، مزید خوف و ہراس۔ یہ وہ کام ہے جو اسد حکومت کرتی رہی۔ اس نے اس اپنے اقتدار کی خاطر خانہ جنگی ہو لینے دی، لوگوں نے ہتھیار اٹھا لیے تنگ آ کر، 52 سال تک مسلط ایک ہی خاندان کا رہنا آپ سمجھ سکتے ہیں کہ کتنا تکلیف دہ ہوتا ہے۔ تو جب لوگوں نے دیکھا کہ ہمیں ایک پرامن جدوجہد سے اس حکومت سے نجات نہیں مل سکتی، تو پھر وہ غیر ملکی قوتوں کے اعلی کار بن گئے۔ ان کی مدد سے مختلف عسکری تنظیمیں قائم ہو گئیں، جہادی تنظیمیں قائم ہو گئیں، لسانی تنظیمیں قائم ہو گئیں، نسلی تنظیمیں قائم ہو گئیں، اور ہر کسی نے اپنے اپنے علاقے کی آزادی کے لیے ہتھیار اٹھا لیے۔ اور پچھلے 15-20 سالوں سے شام کے 70 سے 80% علاقے پر حکومت کی رٹ نہیں تھی، اور وہاں پر مقامی عسکری تنظیموں نے اپنے خود مختار علاقے قائم کر رکھے تھے، اور آخر کار نتیجہ یہی نکلا ہے کہ یہ ملک ٹوٹ گیا ہے۔ اگر ہم پاکستان کو بھی ایک بار پھر ٹوٹنے سے بچانا چاہتے ہیں، اگر ہم اپنی آزادی کا تحفظ چاہتے ہیں، اگر ہم چاہتے ہیں کہ پاکستان ایک پرامن اور ترقی یافتہ ملک بنے، تو ہمیں یہ لاٹھی گولی کی بجائے پرامن بقائے باہمی کا راستہ نکالنا ہوگا۔ یہ گن پوائنٹ پر حکومت مسلط کرنے اور مسلط رکھنے کا یہ سلسلہ ہمیں بند کرنا ہوگا، اور جمہوری طریقے سے فیصلے کرنے ہوں گے۔ آئین اور قانون کی بالادستی سب کے لیے یکساں طور پر کا فارمولہ تسلیم کرنا ہوگا۔ اگر ہم نے یہ نہ کیا تو پھر جو لوگ گن پوائنٹ پر اپنا اقتدار مسلط رکھنا چاہتے ہیں، تو وہ چند سال، چند ماہ مزید مسلط رہ لیں گے، لیکن جب تنگ آمد بجنگ آمد پاکستان میں بھی خدا نخواستہ ایسی صورتحال پیدا ہو گئی، اور دشمن تو طاق میں بیٹھے ہیں، وہ تو سرپرستی شروع کر دیں گے۔ آپ دیکھیں گے بلوچستان میں جو عسکریت پسندی جاری ہے، اور جو خیبر پختونخوا میں عسکریت پسندی جاری ہے، اسے فوراً انڈیا کی، امریکہ کی اور دوسرے ملکوں کی سرپرستی حاصل ہو جاتی ہے۔ انہیں اسلحہ بھی دیا جاتا ہے، پیسہ بھی دیا جاتا ہے۔ اگر باقی صوبوں میں بھی یہ سلسلہ شروع ہو گیا، جو باقی اضلاع میں بھی یہ کام شروع ہو گیا، تو انہیں بھی پیسہ دینے والے بہت مل جائیں گے، انہیں بھی اسلحہ دینے والے بہت مل جائیں گے۔ تو ایک ایسے راستے پر ہم چل پڑیں گے کہ جس کا انجام بہت خطرناک ہے۔ اور پھر سب سے خوفناک منظر یہ ہوتا ہے ناظرین کہ ایک شدت پسند جو بندوق کی نوک پر حکومت کرنا چاہتا ہے، وہ پاگل پن کی حد تک حکمرانی اور لوٹ مار پر یقین رکھتا ہے، تو پھر اس کے مقابلے میں بھی پھر شدت پسند ہی آتے ہیں، اور پھر وہ شدت پسندی کے ذریعے ہی اسے ختم کرتے ہیں، اور پھر وہ شدت پسند ایک اپنی سوچ کے مطابق ایک نئی حکومت قائم کر دیتے ہیں۔ پھر جو بندوق کے زور پر آئے ہوتے ہیں انہیں بھی کوئی نہیں اتار سکتا، وہ بھی پھر ہر فیصلہ بندوق کے زور پر ہی کرتے ہیں۔ یوں اس ملک کے عوام کی قسمت میں بندوق کی نالی تلے غلامی کی زندگی گزارنے کا کے سوا کوئی راستہ نہیں بچتا۔ یعنی جو سابق حکمران ہوتے ہیں وہ بھی بندوق کے زور پر مسلط رہتے ہیں، اور جو نئے آئے ہوتے ہیں وہ بھی چونکہ بندوق کے زور پر آئے ہوتے ہیں، وہ بھی عوام کو بندوق کے زور پر ہی پھر ہانکتے ہیں۔ تو یوں ایک مستقل غلامی اس خطے کے لوگوں کا مقدر بن جاتی ہے۔ اگر پاکستان کے عوام چاہتے ہیں کہ وہ بھی شام والے انجام سے، عراق والے انجام سے، جنوبی لبنان والے انجام سے، غزہ والے انجام سے، لیبیا والے انجام سے دوچار نہ ہوں، تو انہیں پرامن اور جمہوری جدوجہد کے لیے اکٹھا ہونا ہوگا، مل کر کوشش کرنا ہوگی، اور اتفاق رائے سے کوئی ایسا راستہ، کوئی ایسی جرأت مند پرامن احتجاجی تحریک کے ذریعے تبدیلی لانا ہوگی۔ کیونکہ اگر ہم نے پرامن احتجاجی تحریک کے ذریعے یا پرامن جمہوری پروسیس کے ذریعے تبدیلی نہ لائے، تو پھر یہی انجام ہوگا کہ جو باہمی طور پر اختلاف رائے کا شکار ہو جانے والے معاشروں سے، ممالک سے ہوتا آ رہا ہے۔ اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔